رسول پاک کا آخری حج۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس لیے کہ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا۔ کچھ لوگ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ البلاغ، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے آپ دنیا میں آئے تھے وہ یہاں انجام کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ عرفات کا تاریخی خطبہ۔ حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں غور سے سنو اور اسے گرہ دے لو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ یاد رکھو، میری باتوں پر عمل کرو گے تو پھلتے پھولتے رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خوریزی اور سود خواری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ نے مساوات پر بہت زور دیا، اونچ نیچ اور ذات پات کی ساری زنجیریں توڑ کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں حاصل ہے۔ برتری کا معیار نسل و نسب نہیں، صرف تقوی ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگو، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 زبانیں ایک ساتھ بول اٹھیں، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدایا گواہ رہیو، خدایا گواہ رہیو، خدایا گواہ رہیو۔ دین حق کی تکمیل۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال نے اذان دی۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ جس وقت آپ نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، جانثاروں کو رب کی طرف سے یہ بشارت بھی سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر زار و قطار رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ پر یہ سورہ اتری تب بھی لوگوں نے دیکھا حضرت ابو بکر رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام اب پورا ہو گیا۔ اب آپ ہم میں سے بس چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا
کہ جذبات کا ایک طوفان اٹھا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابو بکر کیوں نہ روتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ آپ ہی ان کی روح کی غذا اور ان کے دل کا سکون تھے۔ وہی کیا، ہر مسلمان آپ پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہ تھی، مال کی کوئی وقت نہ تھی، اولاد کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ رسول خدا بستر علالت پر۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا۔ اتنا زوردار حملہ کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بیماری شروع اس طرح ہوئی کہ ایک رات آپ بستر سے اٹھے، اپنے غلام ابو مویہبہ کو اٹھایا، فرمایا، ابو مویہبہ، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اس وقت جا کر قبرستان بقی والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آپ انہیں ساتھ لے کر گھر سے نکلے، قبرستان پہنچے تو فرمایا، اے قبر والو، سلامتی ہو تم پر، تمہیں مبارک ہو وہ جگہ جہاں تم پہنچ گئے، تمہاری جگہیں زندہ رہنے والوں کی جگہ سے بہتر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں فتنے آ رہے ہیں، اتنے تاریک فتنے جیسے اندھیری رات کے حصے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، اور بعد میں آنے والا ہر فتنہ اپنے سے پہلے والے فتنوں سے بدتر ہوگا۔ اس موقع پر آپ نے بہت دیر تک قبرستان والوں کے لیے دعائیں کی۔ غلام کہتے ہیں، پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو مویہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں کہ میں ان کے درمیان ہمیشہ رہوں، پھر جنت میں چلا جاؤں۔ ایک طرف دنیا کے یہ خزانے ہیں اور پھر جنت، دوسری طرف اپنے رب کی ملاقات ہے اور جنت۔ ابو مویہبہ نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے دل کی یہ بات کہی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ دنیا کے خزانوں میں رہنا پسند کر لیجئے، بعد میں جنت میں چلے جائیے۔ آپ نے ابو مویہبہ کو تسلی دی، نہیں ابو مویہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا۔ پھر آپ قبرستان سے واپس آ گئے۔ یہ ہجرت کا 11واں سال تھا، بدھ کی رات تھی، ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، یا ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تھا۔ جس رات آپ قبرستان تشریف لے گئے، اسی رات کی صبح آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس روز آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے۔ صبح کو پاک بی بی حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر۔ عائشہ دوبارہ کہائیں، ہائے میرا سر۔ آپ نے تفریح کے انداز میں فرمایا، عائشہ، کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ؟ یا خود میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں سلا دوں؟ جوان عائشہ نے جواب دیا، کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ کی بات سنی تو آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، آپ اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ مرض میں دن بدن اضافہ۔ پیارے نبی کا معمول تھا ایک ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس معمول میں کوئی فرق نہ آیا، باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے کسی ایک گھر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں، پھر قیام کے لیے سب کی مرضی سے حضرت عائشہ کا گھر طے ہو گیا۔ کمزوری بے انتہا تھی، بے سہارا چلنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس آپ کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ درد سر کی شدت سے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، آپ کی بیماری کو پورے 8 دن ہو چکے تھے۔ مسلمان اداس اداس تھے، بے چین و بے قرار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا محبوب رہنما بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح بیمار نہ ہوئے تھے، اس لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 6 سال ہلکا سا بخار ہوا، آپ نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے
آپ کو زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا تھا۔ زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف یہ 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ کے اصول کچھ ایسے تھے ہی کہ ان کا جو بھی خیال رکھے، بیماری اس کے قریب نہ آئے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی، کھا کر اٹھتے جب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے شاہ مصر نے آپ کے پاس ہدیہ بھیجا، شہد، 2 باندیاں جن کا نام تھا ماریا اور سیرین، اور ایک طبیب۔ آپ نے شہد اور باندیوں کو قبول کر لیا اور طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں، بھلا بیماری کا یہاں کہاں گزر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور پھوڑ پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک و صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ آپ فرماتے صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ آپ کبھی سستی اور بیکاری کو رہا نہ دیتے، ہمیشہ سرگرم اور مستعد رہتے، کبھی عبادت میں مصروف ہوتے، کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے، آپ کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بیجا لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں، ان سب سے آپ کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے، صحت اور تندرستی اس کے پیر چومے۔ یہی وجہ ہے آپ بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو پاک بیبیاں بے چین ہو گئیں، مخلص جانثار بے قرار ہو گئے۔ اس بے چینی اور بے قراری کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس سے پہلے آپ جب کبھی بیمار پڑے یا زخمی ہوئے تو اپنے لیے صحت کی دعا کیا کرتے، مگر اس بیماری میں آپ نے کبھی صحت کی دعا نہیں کی۔ اس کے برعکس آپ کی جتنی باتیں ہوتی وہ سب سفر آخرت کی تمہید ہوتی۔ انتہائی نازک حالت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گرتی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی کبھی بڑھ جاتی۔ جب تک پیروں میں دم رہا، چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ مسجد جاتے رہے، مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو پڑھائی مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت ہوا، پوچھا نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ آپ نے لگن میں پانی بھروایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ آپ پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، اس بار بھی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا، دریافت فرمایا نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا حضور کا انتظار ہے۔ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا، اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہیں سکیں گے۔ پیارے نبی نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ پیارے نبی تکلیف سے بے چین تھے، پھر بھی غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا کہو ابو بکر سے وہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے حکم کی تعمیل کی، پھر آخر تک وہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ یہ کل 17 نمازیں تھیں جو حضرت ابو بکر نے آپ کی زندگی میں پڑھائیں۔